السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ آج کا موضوع ایک ایسی شخصیت کا ہے جو اسلام کے ایک مضبوط استمبھ کے طور پر مانے جاتے ہیں، جن کا نام ہے امام بخاری، جنہوں نے حدیث بھی لکھی ہے، پورا ریسرچ کیا ہے اس پہ، اس حدیث کو ڈھونڈ کے انہوں نے حدیث بیان کیا ہے، بتایا ہے، کتاب بنائی ہے اس کی۔ آئیے ان کی زندگی کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ کیسی شخصیت تھی۔ چلیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج امام بخاری کی مختصر حالات زندگی دیکھتے ہیں۔ امام بخاری ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن المغیرہ بن بردزبہ الجعفی البخاری، یہ آپ کی مکمل جو ہے سمجھ لیں کہ آپ کے والد کا نام، آپ کے دادا کا نام، پردادا کا نام، ان کے والد کا نام، یہ سارا سلسلہ جو ہے یہ علماء کے ہاں محفوظ ہے۔ کنیت آپ کی ہے ابو عبداللہ، نام ہے آپ کا محمد، آپ کے والد کا نام ہے اسماعیل، آپ کے دادا کا نام ہے ابراہیم، اور آپ بخارا سے تعلق رکھتے ہیں۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو الجعفی کیوں کہتے ہیں؟ ان کو جعفی اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے جد امجد مغیرہ، جن کا میں نے آپ سے ذکر کیا نا کہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن المغیرہ، یہ مغیرہ جو ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ایک مجوسی تھے، اور وہ یمان بخاری جعفی کے ہاتھ پر اسلام لائے تھے، اس لیے ان کی نسبت بھی جعفی کی طرف کر دی گئی ہے، اور جعفی یمن کے قبیلے کے جد امجد ہیں۔ امام بخاری جمعے کے دن 13 شوال 194 میں پیدا ہوئے، اور عید الفطر کی شب سن 256 ہجری میں 62 سال کی عمر میں 13 دن کم آپ اس دار فانی سے رخصت ہوئے۔ آپ کی کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی، کوئی آپ کا بیٹا نہیں تھا۔ آپ نے دنیا بھر کے محدثین سے علم حدیث حاصل کرنے کے لیے بے شمار سفر کیے، اور انہوں نے بہت سے حفاظ سے حدیثیں بھی لکھی ہیں آپ نے، مثلا مکی بن ابراہیم بلخی سے، اور عبداللہ بن عثمان مروزی سے، عبید اللہ بن موسیٰ العبسی سے، اور بہت سارے نام ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، یحییٰ بن معین ہیں، بہت سارے نام ہیں رحمہم اللہ۔ اور آپ سے بھی بہت سے اہل علم حضرات نے حدیثیں جو ہیں وہ سنی ہیں۔ آپ کے جو سب سے مشہور شاگرد جن کے نسخے جو بخاری شریف کے آج کل مستعمل ہیں وہ فربری کے نسخے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ صحیح بخاری کو 90,000 افراد نے سنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ لیکن اب ان میں سے صرف میرے سوا اور کوئی زندہ موجود نہیں ہے۔ امام بخاری نے 10 سال کی عمر میں علم حاصل کرنا اور 11 سال کی عمر میں مشائخ سے سوال جواب شروع کر دیا تھا۔ امام بخاری کی حیات طیبہ سے متعلق بہت سارے واقعات امام بخاری کی سیریز میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی کتاب صحیح بخاری تقریباً 6 لاکھ احادیث سے مرتب کی ہے، اور میں نے کوئی حدیث بھی اس میں اس وقت تک شامل نہیں کی جب تک 2 رکعت نفل نماز نہ پڑھ لی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہ آپ کے ذخیرہ علم میں 6 لاکھ احادیث مبارکہ تھی، سبحان اللہ۔ اس میں سے چن کر چند ہزار آپ نے بخاری شریف میں شامل کی، اور اس کے علاوہ جو ہے ہر حدیث کو لکھنے سے قبل 2 رکعت نفل نماز پڑھنا ایک خاص اہتمام ہے۔ امام بخاری جب بغداد تشریف لائے تو وہاں کے محدثین ان کے پاس جمع ہو گئے، اور انہوں نے ان کا امتحان لینا چاہا، اور 100 احادیث کے متن اور سندوں کو خلط ملد کر کے 10 افراد کے حوالے کر کے انہیں حکم دیا کہ وہ یہ احادیث امام بخاری کے سامنے بیان کریں۔
چنانچہ ان میں سے ایک شخص آگے بڑھا اور امام بخاری سے ان حدیث میں سے ایک حدیث کے بارے میں سوال کیا۔ انہوں نے فرمایا مجھے معلوم نہیں، اس لیے دوسری حدیث کے بارے میں ان سے پوچھا، اس کے بارے میں بھی کہا کہ مجھے معلوم نہیں، حتیٰ کہ وہ شخص 10 کی 10 احادیث بیان کر چکا اور ہر حدیث پر امام بخاری یہ فرماتے کہ میں اس حدیث کو نہیں جانتا۔ پھر ان 10 آدمیوں میں سے دوسرا آدمی قریب آیا، اس نے بھی ایسے کیا، اور ہر حدیث جب وہ بیان کرتا تو امام بخاری کہتے اس حدیث کو میں نہیں جانتا، حتیٰ کہ 10 کے 10 آدمیوں نے اپنی 10 روایتیں بیان کر دیں اور ساری روایتیں خلط ملط کی ہوئی تھیں انہوں نے۔ تو بہرحال یہ صورتحال جو ہے امام بخاری نے دیکھی اور ہر دفعہ یہی کہا، لیکن جو علماء بیٹھے تھے وہ کہنے لگے آپس میں کہ امام بخاری جیسا آدمی 100 روایتوں میں سے ہر روایت پہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ امام بخاری جانتے سب ہیں اس بارے میں اور خلط ملط کو بھی سمجھ گئے ہیں، لیکن یہ جو باقی لوگ ہیں نا یہ اس بات کو ابھی تک سمجھ نہیں پائے ہیں۔ بہرحال جب وہ 10 کے 10 لوگ فارغ ہو گئے تو امام بخاری نے ان میں سے پہلے شخص سے مخاطب ہو کر فرمایا تم نے جو پہلی حدیث بیان کی تھی نا وہ دراصل یوں ہے، اور جو تم نے دوسری حدیث بیان کی تھی نا وہ دراصل یوں ہے، اور جو تم نے تیسری حدیث بیان کی تھی نا وہ دراصل یوں ہے، اور اس کی 10 کی 10 حدیثیں اسے سنا دی۔ پھر دوسرے کو بلایا، اس کے ساتھ بھی یہ معاملہ کرتے کرتے 10 کے 10 لوگوں کو ان کی 10 روایتیں جو انہوں نے خلط ملط سنائی تھی صحیح سند کے ساتھ بیان فرمائی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ امام بخاری کو اللہ تعالیٰ نے ایک کمال حافظہ دیا تھا، کمال حافظہ، اور جس ترتیب سے ان لوگوں نے حدیثیں بیان کی تھیں اسی ترتیب سے صحیح سند کے ساتھ ان کو ذکر فرمایا، اور ہر سند کے ساتھ اس کے اصل متن کو بھی لگایا۔ اور یہ معاملہ دیکھ کر پھر لوگوں نے ان کے زبردست حافظے کا اعتراف بھی کر لیا اور وہ ان کے فضل و کمال کے گرویدہ بھی ہو گئے۔ انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس میں مختصراً امام مسلم کے کچھ حالات زندگی آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ تو یہ تھا امام بخاری صاحب کی ڈیٹیل پوری جانکاری ان کی زندگی کے بارے میں تھا، اور وہ خود بھی بہت ہی عظیم شخصیت تھے، اور انہوں نے حدیث اکٹھا جٹانے میں بہت ہی محنت کی انہوں نے، اور وہ حدیث کوئی ایسے نہیں کہ کوئی بھی کچھ بتا دیا تو لا کے انہوں نے ایک کتاب لکھ دی، ایسے نہیں ہوتا تھا۔ وہ پوری اس پر ریسرچ کرتے تھے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ چلیے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، ہمارے ساتھ آپ بنے رہیں، اور جاتے جاتے ہمارے چینل کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب کر دیں، کمنٹ کر کے ہمیں بتائیں کہ ہمارا اس طرح سے اسلامک ویڈیو پہ کام کرنا آپ لوگوں کو کیسا لگتا ہے۔